ماہنامہ سلطان الفقر کا شائع کردہ مضمون بغض و کینہ سکون قلب کی موت، جسے تحریر کیا ہے مسز انیلا یاسین سروری قادری صاحبہ نے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور کامل دین ہے، جس میں کامیابی کا دار و مدار اس کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ کوئی بھی انسان ان ضابطوں سے ہٹ کر کبھی حقیقی کامیابی نہیں پا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سورۃ الشعراء آیت نمبر 88-89۔ ترجمہ: جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ قلب کی بیماریوں کے ساتھ اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو شرمسار ہوگا۔ انہی بیماریوں میں سے دو اہم بیماریاں بغض اور کینہ ہے۔ معنی و مفہوم: بغض کراہت اور ناپسندیدگی کے معنی میں آتا ہے۔ بغض کے حقیقی معنی نفس کا کسی چیز سے دور ہٹنا اور ناپسندیدگی کے باعث اس سے دور بھاگنے کے ہے۔ امام الوقت مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، کینہ کا مطلب دشمنی کو دل میں چھپا کر رکھنا ہے۔ پوشیدہ دشمن ظاہری دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کسی کے خلاف دل میں انتقامی جذبہ رکھنا جبکہ وہ قصوروار بھی نہ ہو، ایک طرح سے منافقت ہے۔ یہی بیماری بغض اور کینہ کہلاتی ہے۔ بغض قلب میں چھپا ایسا ناسور ہے جس کے شر سے اہل دنیا کلی طور پر اور اہل عقبہ جزوی طور پر محفوظ نہیں۔ بغض کا بیج اس وقت نفس میں پروان چڑھتا ہے جب حالت غصہ کے اظہار کی طاقت نہ ہو، بلکہ دل میں بدلہ لینے یا برا چاہنے کی خواہش جنم لے۔ حالت اعتدال میں تو یہ مرض زیادہ واضح طور پر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی دوسرے شخص کو جس کے بارے میں بغض رکھا ہو اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے تو کینہ پرور انسان کی ذہنی اور قلبی کیفیت شدید منفی اور انتقامی ہو جاتی ہے۔ وہ نعمت کے چھن جانے یا برباد ہو جانے کے در پہ ہو رہتا ہے۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، عموماً کینہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو کسی کمزوری کی وجہ سے بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اس لیے دل ہی دل میں بغض کو فروغ دیتے رہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض اوقات آدمی بظاہر غصے پر قابو پا لیتا ہے لیکن دل میں کینہ باقی رہتا ہے۔ کینہ غصے سے بدتر ہے کیونکہ دل میں کینہ رہنے سے ہمیشہ کے لیے برا سمجھنے کی بنیاد پڑتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، سورۃ المائدہ آیت نمبر 91۔ ترجمہ: شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شر انگیز باتوں سے باز نہ آؤ گے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے رو گردانی نہ کرو، اور اللہ کے بندے ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6526۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں پھوٹ اور بغض و عداوت کی برائی سے اجتناب کرو کیونکہ یہ دین کو مونڈنے والی ہے۔ آپس کی پھوٹ کی برائی سے مراد آپس کی عداوت اور بغض و حسد ہے۔ سنن ترمذی 2508۔ بغض و کینہ انسانی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا، لیکن انسان صرف اسی وقت اس منصب پر فائز رہ سکتا ہے جب وہ خود کو بغض اور دیگر نفسانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ بغض و کینہ انسانی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بغض و کینہ کی روش اختیار کرنے سے
انسان درد ذیل ذہنی اور جسمانی مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے۔ کینہ پرور انسان ہر وقت بے چینی و اضطراب میں مبتلا رہتا ہے، نتیجتاً وہ بے شمار ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور نعمت الہی کی ناشکری کا مرتکب بنتا ہے۔ بغض و کینہ دل کو منفی اور انتقامی خیالات کو لپیٹ میں لے لیتا ہے اور دل میں کرب و اضطراب کے احساسات پروان چڑھنے لگتے ہیں، جس سے انسان فشار خون، بلڈ پریشر اور دل کے عارضہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالت بغض و کینہ سے غصہ، حسد، افسردگی اور ذہنی دباؤ بڑھتا جاتا ہے اور انسان مجموعی طور پر خوشی و اطمینان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بغض و کینہ کی وجہ سے انسانی سوچ ہمیشہ منفی خیالات کی طرف مائل رہتی ہے، جس کے عملی اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو زندگی کے کئی معاملات میں فیصلہ سازی کے فقدان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نتیجتاً وہ ہمیشہ ناکامی سے ہمکنار رہتا ہے۔ بغض و کینہ چونکہ قلب میں ایک مخفی ایک روحانی بیماری ہے اور کینہ پرور انسان بظاہر بڑا خوش آمدی اور ملنسار بن کر رہتا ہے، لیکن باطنی طور پر درجہ بدرجہ منافقت کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ منافقین کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، سورۃ النساء آیت نمبر 145۔ ترجمہ: بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے اور صدقہ دینے سے بہتر ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل دو بندوں کے درمیان صلح کرا دینا ہے۔ تم بغض اور عداوت سے الگ رہو کیونکہ یہ دین کو خراب کر دیتا ہے۔ عوارف المعارف، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس فرماتے ہیں، کینہ ایسی نفسانی بیماری ہے جس سے دین اور ایمان خراب ہو جاتا ہے، عبادت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور دل کی پاکی جاتی رہتی ہے۔ راہ فقر میں تو یہ بیماری طالب کا سفر ہی الٹا کر دیتی ہے، کیونکہ بغض و کینہ اس کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے اور وہ وقت جو طالب کو تلاش حق میں یا عشق حق میں لگانا چاہیے، وہ انتقام کے منصوبے سوچنے کی نظر ہو جاتا ہے۔ کس سے بغض و کینہ رکھنا جائز ہے؟ ایسا انسان جو حدود اللہ کی پیروی نہ کرے، احکام الہی کی نافرمانی کا مرتکب ہو، تو صرف ایسے انسان کے لیے نفرت اور بغض کے جذبات کا دل میں آنا جائز ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال میں سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اسی کے لیے بغض رکھنا ہے۔ سنن ابو داؤد 4599 4599۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت فی اللہ کی طرح بغض فی اللہ بھی ضروری ہے۔ مثلاً تم اگر کسی شخص سے اس لیے محبت کرتے ہو کہ وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے، اب اگر اس سے معصیت سرزد ہو اور وہ اطاعت گزار بندے کی بجائے گناہ گار بن جائے، اس سے بغض رکھنا اور نفرت کرنا بھی ضروری ہوگا۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ بغض و کینہ کی شدت نفرت اور شدید تر انتقامی سوچ کا پیش خیمہ اور راحت قلب و ایمان کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ آفتاب فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس فرماتے ہیں، کینہ پرور ہمیشہ انتقام کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ بعض اوقات تو اس کی شدت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ دشمن کے مرنے کے بعد اس کی اولاد سے بدلہ لینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا میں تمام تر تگ و دو راحت قلب کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک قلب کی اصلاح نہیں ہوگی اور نفس پاکیزگی حاصل نہیں کرے گا، اس وقت تک نہ تو دنیا کا عیش و آرام، مال و دولت اور اولاد باعث فرحت و راحت بن سکے گی، اور نہ ہی دل میں اطمینان اور طبیعت میں سکون پیدا ہو سکے گا، کیونکہ راحت قلب اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہے۔
معرفت قلب کی یکسوئی سے ممکن ہے، اور اگر قلب میں ہی کینہ، شکوک و شبہات، دیگر نفسانی امراض قلعہ بند رہیں گے تو یہ معرفت حق اور راحت و اطمینان سے کیسے ہمکنار ہوگا؟ جیسے کھانا بدن کی غذا ہے اور اگر یہ نہ ملے تو بدن ضعیف اور لاغر ہو جاتا ہے، ایسے ہی معرفت حق تعالی روح کی زندگی ہے، لیکن روح کی بالیدگی کے لیے قلب کا نفسانی نسور سے پاک ہونا ضروری ہے، جو کہ روح کو مردہ اور قلب کو زنگ آلود کر کے چشم بصیرت کو اندھا کر دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 72۔ ترجمہ: اور جو شخص اس دنیا میں حق سے اندھا رہا سو وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ نجات سے بھٹکا رہے گا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا، اے غوث اعظم رضی اللہ عنہ، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ پھر فرمایا، اے غوث اعظم رضی اللہ عنہ، انسان کا جسم، اس کا نفس، اس کا دل، اس کی روح، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اور اس کی زبان کی ہر ایک چیز کو میں نے اپنی ذات سے اپنے لیے ظاہر کیا ہے۔ وہ نہیں ہے مگر میں ہی ہوں اور میں اس کا غیر نہیں ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سورۃ قاف آیت نمبر 16۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شاہ راز سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ پھر فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 29۔ ترجمہ: پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ جب اللہ پاک اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انسان کو بتا رہا ہے کہ وہ عظیم الشان ذات انسان کے اندر موجود ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ انسان اللہ کا قرب و دیدار نہیں پا رہا، اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا؟ معاذ اللہ! کیا اللہ پاک کی ذات انسان کے لیے اتنی غیر اہم ہو گئی ہے کہ انسان اللہ کو صرف اس لیے یاد کرے کہ وہ اس عارضی زندگی میں، جو کہ اصل میں امتحان گاہ ہے، اور اس کی آسائشوں کی تکمیل کرے اور دنیا کے لیے کی جانے والی دعائیں قبول ہو جائے، یا صرف جنت کی لالچ اور دوزخ کے خوف سے ہی اللہ کو یاد کیا جائے؟ انسان کو اپنے اندر لازمی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے لیے ہی ہر محبت اور ہر عمل کرنا چاہیے، پھر ہی اصل کامیابی ہے۔ لیکن انسان کی باطنی اور ظاہری سوچ و عمل کی درستی کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ انسان خود کو باطنی اور روحانی بیماریوں جیسا کہ تکبر، حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، چوری وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے مرشد کامل اکمل تلاش کرے اور اس کی صحبت اختیار کرے۔ قرآن مجید میں بھی مرشد کامل اکمل کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ پکڑو۔ پھر فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7۔ ترجمہ: پس اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود نہیں جانتے۔ پس انسان کے لیے لازم ہے کہ تزکیہ نفس کے حصول کے لیے اہل ذکر مرشد کامل اکمل کی تلاش کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ سورۃ النجم آیت نمبر 39۔ ترجمہ: انسان کو وہی کچھ ملے گا
جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ مسلمانوں کی ذبح حالی کی اصل وجہ ہی اولیاء اللہ سے دور ہونا اور قلب و روح کا نفسانی بیماریوں میں مبتلا ہونا ہے۔ اسلام علم ظاہر و باطن کا مجموعہ ہے۔ کسی بھی ایک کو ترک کر کے نہ تو باطن کی اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایمان کامل پایا جا سکتا ہے۔ تحریک دعوت فکر آپ کو عصر حاضر کے صاحب مسمى مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت صفی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تزکیہ نفس اور راحت کرب کے حصول کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 7 to 10۔ ترجمہ: اور انسانی جسم کی قسم اور اسے ہمہ پہلو توازن و درستی دینے والے کی قسم۔ پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشوونما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ استفادہ کتب تعلیمات و فرمودات سلطان العاشقین، ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز رجسٹرڈ۔ احیاء العلوم، تصنیف لطیف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ عوارف المعارف، تصنیف لطیف امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔